آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو کہ ایک ظالم بادشاہ اور ایک قیدی لڑکی کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو انقلاب کی بنیاد آ پڑتی ہے۔ ایک ایسی ہی سلطنت تھی جہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے، اس کے محل کا ذکر کرتے ہی لوگ سر جھکا لیتے تھے۔ وہ کسی کے دل میں بھی رحم نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ اس کا ہر حکم بنا کسی سوال کے مانا جائے۔ اس کا تخت سونے سے جڑا ہوا تھا، مگر اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہ بادشاہ رعایا پر بھاری ٹیکس لگاتا، معمولی سی غلطی پر لوگوں کو قید کروا دیتا تھا اور کبھی کبھار اپنی تفریح کے لیے بے گناہوں کو درندوں کے آگے ڈال دیتا تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشی ایک نایاب شے بن چکی تھی۔ لوگ اس کے قہر سے اتنے خوف زدہ تھے کہ کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی ظلم بھرے دور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر بہادر لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام سب کو معلوم تھا، مگر بادشاہ کے محل میں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک درزی کی بیٹی تھی جو بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ کام کر کے اپنی روزی کماتی تھی۔ وہ نہایت سادہ مگر ذہین تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اس کے گاؤں میں سب خاموشی سے بادشاہ کے ظلم سہ رہے تھے، مگر وہ سوچتی کہ آخر لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں کوئی اس بادشاہ سے سوال نہیں کرتا؟ کیوں سب اتنے خوف زدہ ہیں؟ مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کے خلاف زبان کھولنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بادشاہ نے نیا حکم جاری کر دیا کہ ہر وہ شخص روزانہ بازار میں آئے گا جو کہ بادشاہ کے لیے رحم دلی کا ثبوت ہوگا۔ سب سے رحم دل بادشاہ کہے گا جو ایسا نہ کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر سلطنت کے سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اب ہر صبح لوگ بازار میں جمع ہوتے اور ظالم کو رحم دل کہنا سب سے زبردستی بادشاہ کی تعریف کروانا تھا۔ مگر وہ لڑکی یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے دل میں سوچا، بڑا جھوٹ ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بولنا ہوگا۔ یہ جھوٹ اس سے برداشت نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ کبھی بھی زبردستی بادشاہ کی تعریف نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سچ ہی بولے گی۔ مگر کیا وہ جانتی تھی کہ اس فیصلے کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا وہ اس طوفان کے لیے تیار تھی جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا؟ اگلے دن جب بادشاہ بازار میں آیا تو ہر طرف اس کی جھوٹی تعریف کے نعرے گونج رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت سب سے رحم دل ہیں، جھک کر سلام کر رہے تھے۔ مگر ایک کونے میں وہ لڑکی خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی، مگر اس کے ہونٹ ساکت تھے۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور اس کا ماننا تھا کہ وہ خاموش کھڑی تھی، کیوں نہیں بول رہی ہے کہ بادشاہ آپ رحم دل ہیں؟ بادشاہ نے اس سے غصے سے کہا، تم نے میری تعریف کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی نے کہا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر آپ رحم دل ہوتے تو لوگوں کو زبردستی یہ کہنے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ سن کر لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ بازار میں موجود ہر شخص خوف زدہ ہو گیا کہ اب بادشاہ کیا کرے گا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بادشاہ کو منہ پر انکار کر دے، مگر اس لڑکی نے یہ سب کر دکھایا تھا۔ بادشاہ کا سرخ چہرہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو قید خانے میں جا کر ڈال دو اور ہمیشہ کے لیے قید کر دو۔ سپاہی فوراً آگے بڑھے اور لڑکی کو زبردستی پکڑ کر محل کی طرف لے جانے لگے، مگر وہ لڑکی خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا سچ بولنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور دل میں ایک امید تھی، شاید اس کے سچ کی ایک چنگاری آگ بن جائے۔ محل کے قید خانے میں اندھیر اور گٹھن تھی۔ وہاں کئی اور قیدی بھی تھے جو بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ کچھ لوگ سالوں سے وہاں بند تھے، ان کے چہروں پر اداسی سی تھی۔
جب سپاہیوں نے لڑکی کو وہاں بٹھا دیا تو ایک بوڑھے قیدی نے سر اٹھایا اور دھیرے سے پوچھا، بیٹی تمہیں کیوں قید میں ڈالا گیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، کیونکہ میں نے بادشاہ کو ظالم کہا ہے۔ یہ سن کر قیدی حیران ہو گئے۔ کسی نے بھی کبھی اتنی ہمت نہیں کی تھی۔ جب تک ہم خاموش رہیں گے بادشاہ کا ظلم چلتا رہے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس لڑکی نے سب سے یہی کہا کہ کبھی خاموش مت رہنا۔ یہ الفاظ سن کر قیدیوں میں ایک نیا جذبہ سا پیدا ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد ان کے چہرے پر امید کی ایک جھلک دکھائی دینے لگی، مگر سوال یہ تھا کہ یہ قید خانے کے اندر سے بغاوت کیسے کی جا سکتی تھی؟ سپاہی ہر وقت پہرا دیتے تھے اور کوئی بھی چھوٹا سا مشکوک عمل سخت سزا کا باعث بن سکتا تھا۔ بوڑھے قیدی نے کہا، میں یہاں 20 سال سے قید ہوں اور مجھے یہاں کا چپا چپا معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، کیسے کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس لڑکی نے غور سے سنا اور کہنے لگی، آپ ہمیں بتائیے، اے بوڑھے شخص، کیا آپ ہمیں راستہ بتا سکتے ہیں؟ قیدیوں نے رات کے اندھیرے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ہر رات جب سپاہی پہرا دیتے وہ خاموشی سے دیوار کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ لڑکی نے ہر قیدی کو ایک امید دلائی تھی کہ وہ اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں، مگر آزادی کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک رات جب وہ سب دیوار کو دھیرے دھیرے ہلانے میں مصروف تھے، اچانک باہر سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ ایک سپاہی قید خانے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ قیدی ساکت ہو گئے، سانس روک لی، کہیں ان کی سرگرمی پکڑی نہ جائے۔ لڑکی نے جلدی سے زنجیریں زمین پر رکھ دیں اور عام قیدیوں کی طرح بیٹھ گئے۔ سپاہی نے مشکوک نظروں سے اندر جھانکا، مگر پھر بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا، لڑکی نے ان سب سے کہا۔ اگلی رات قیدیوں نے آخری کوشش کی۔ جیسے ہی دیوار کی بنیاد کمزور ہوئی، اچانک ایک بڑا پتھر زور سے گرا۔ سب کے دل دہل گئے۔ اگر سپاہیوں نے سن لیا تو ان کی امید دم توڑ جائے گی، مگر خوش قسمتی سے وہ پہرا دور تھا اور کسی نے آواز نہیں سنی۔ دیوار میں اب ایک بڑی درار آ چکی تھی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی۔ آزادی اتنی قریب تھی کہ وہ اسے محسوس کر سکتے تھے۔ رات کی تاریکی میں قیدیوں نے دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو غور سے دیکھا۔ باہر نکلنے کا راستہ تیار تھا، مگر خطرہ ابھی نہیں ٹلا تھا۔ لڑکی نے سرگوشی میں پوچھا۔ قیدیوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ سب تیار ہے، میں کئی سالوں سے یہاں قید ہوں، میرے قدموں میں وہ طاقت نہیں جو آپ کے قدموں میں ہے۔ آپ بھاگ جائیے، میں پیچھے پیچھے آپ کے چلتا رہوں گا۔ بوڑھے قیدی نے کہا، ہم سب جائیں گے یا کوئی نہیں جائے گا؟ اس لڑکی نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ تو آزادی کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر سب کے سب حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیوار بن گئے اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ لیا اور چلتے رہے۔ جیسے ہی وہ بھاگ رہے تھے تو سپاہیوں نے کہا، وہ جا رہے ہیں، قیدی بھاگ رہے ہیں، انہیں پکڑو، جلدی سے پکڑو۔ سب قیدی مختلف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سپاہی چیخ رہے تھے، تیر داغ رہے تھے، مگر اندھیرے کا فائدہ یہ لڑکی اٹھا رہی تھی۔ اس نے بوڑھے قیدی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک تنگ گلی میں گھس گئی۔ بوڑھے قیدی نے ہانپتے ہوئے پوچھا، اب آگے کیا ہوگا؟ لڑکی نے سرگوشی کی اور دونوں جلدی سے اس دروازے میں گھس گئے۔ اندر یہاں چھپ جاؤ، گھپ اندھیرا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ رکنے کا وقت نہیں۔ وہ دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکنے لگی۔ سپاہی قریب آ کر رک گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، یہاں ضرور کوئی آیا ہے، بادشاہ کا حکم ہے کہ جو قیدی بھاگے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لڑکی کا اب دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے اعصاب قابو میں رکھے۔ سپاہی کچھ دیر تک تلاش کرنے لگے، مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ دبے قدموں پیچھے چلے گئے۔ کچھ قیدی پکڑے جا چکے تھے، اب کچھ لوگ بھاگ چکے تھے۔ اب سپاہی صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جو پکڑے گئے تھے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔
محل میں خوف کا ماحول تھا۔ سپاہی ہر طرف قیدیوں کی تلاش میں نکل جا چکے تھے۔ ادھر غار میں لڑکی اور باقی بچ جانے والے قیدی ایک جگہ جمع تھے۔ سب کے چہروں پر امید اور بے چینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ ایک نوجوان قیدی نے کہا، ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں چھپ سکتے، بادشاہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ہم چھپنے کے لیے نہیں نکلے، ہم اس بادشاہ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے تو ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ خطرناک تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ لڑکی اور قیدیوں نے سلطنت کے مظلوم عوام سے رابطہ کیا۔ جو لوگ برسوں سے ظلم سہ رہے تھے وہ بغاوت کے لیے تیار ہو گئے۔ محل کے خلاف چپے چپے سے لوگ آنے لگے۔ سب نے ایک مضبوط اتحاد کیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب ایک نئی مہم شروع ہو گئی۔ اس لڑکی نے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک دستہ تیار کیا، یعنی وہ سب سپاہیوں کی طرح لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس لڑکی نے سب کو تیار کیا کہ آج رات ہم سب کے سب لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم حملہ کر دیں گے اور بادشاہ کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ یا تو ہم رہیں گے یا پھر بادشاہ اکیلا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی رات بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ سارے لوگ بھی اس لڑکی کی قیادت میں نکل آئے۔ آپس میں جنگ سی چھڑ گئی اور کئی دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ سارے سپاہی اپنی تلواروں سے آگے بڑھ رہے تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے، مگر لڑکی بھی ہمت والی تھی۔ اس نے سارے لوگوں کو مشلیں جلا کر دیں۔ اب وہ ان مشلوں سے، لکڑیوں سے، پتھروں سے اور تلواروں سے ان کا مقابلہ کرنے لگیں۔ سب کے سب بہادر تھے۔ تو یوں اتحاد نے ایک بڑی فوج کے تحت لڑکی اور لوگوں نے ایک بڑی فوج کو شکست دے دی اور یوں بادشاہ ناکام ہو گیا۔ لڑکی ہمت والی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کے لیے بھلائی سوچی۔ اب بادشاہ کے ذہن میں آ گیا کہ یوں میرا بے وجہ لوگوں پر ظلم کرنا غلط تھا۔ اس لڑکی سے اس نے معافی مانگی اور ایک تاج اس کے سر پر رکھ دیا کہ اے لڑکی، تم نے میرے خلاف آواز اٹھا کر بالکل صحیح کیا ہے۔ مجھے درست راستے پر لانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ اب آپ بھی میری طرح بادشاہ ہیں، بلکہ آپ سب لوگ میری طرح بادشاہ ہیں۔ آپ کھل کر اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو مجھے بادشاہ کا درجہ دے سکتے ہیں، ورنہ میں ایک عام آدمی بن جاتا ہوں۔ سب لوگوں نے سر ہلایا اور کہا، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے حکمرانی کریں کر سکتے ہیں، مگر خیال کیجیے گا کبھی کسی پر ظلم نہ کیجیے گا۔ اس نے وہ سب کر دکھایا جو ایک عام لڑکی کر سکتی تھی۔ اب ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ہر طرف جشن کا ماحول تھا، کیونکہ اس لڑکی نے سب کے لیے ایک آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ تو آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، مگر جب لوگ متحد ہو جائیں تو کوئی بادشاہ یا طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔